سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکہ شہر میں قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو عدی سے تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا، لہٰذا دونوں میں قرابت داری تھی۔ سعید کے والد زید اور حضرت عمر باہم چچا زاد بھائی تھے۔ سعید کی اہلیہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین یعنی بھلائی میں سبھی لوگوں پر سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، یعنی وہ عظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمانوں کے لیے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی و بے چارگی کا زمانہ چل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کی عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین اولین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا۔ سعید کے والد زید بن عمرو بن نفیل مشرکین مکہ کی بت پرستی و گمراہی اور اخلاقی بے راہ روی سے بہت زیادہ دل برداشتہ و بیزار تھے، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ہمیشہ تلاش حق میں سرگردہ رہا کرتے۔ اسی تلاش حق میں ہی انہوں نے متعدد باہر ملک شام کا سفر کیا، وہاں راہبوں سے ملاقاتیں کر کے دین نصرانیت اور کبھی یہودیت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے، لیکن مطمئن نہیں ہو سکے۔ اس دور میں انتہائی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ایک برائی جو عرب معاشرے میں عام تھی وہ یہ کہ وہ لوگ آر کے ڈر سے اپنی نوزائیدہ بچیوں کو خود اپنے ہی ہاتھوں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ سعید کے والد زید نے یہ معمول بنا رکھا تھا کہ جس کسی کے بارے میں انہیں یہ بات معلوم ہوتی کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے والا ہے، یہ اس کے پاس پہنچ جاتے اور اس سے وہ بیٹی ہمیشہ کے لیے اپنی کفالت میں لے لیتے اور خود اس کی پرورش کیا کرتے۔ یہ زید کی زیر کفالت بڑی تعداد میں ایسی بچیاں پرورش پایا کرتی تھیں۔ مکہ شہر میں ان دنوں زید کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ عزیز و اقارب اور دوستوں کے ساتھ میل جول اور ملاقات کے غرض سے آمد و رفت کے موقع پر یہ کسی کے گھر میں گوشت نہیں کھایا کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ کا نام پڑھے بغیر جو جانور ذبح کیا گیا ہو اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ تم لوگ اللہ کے نام کی بجائے اپنے بتوں کے نام پر جانور قربان کیا کرتے ہو، لہٰذا میں تمہارے ان جانوروں کو گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ایک روز مکے میں کوئی بڑا عالی شان میلہ لگا تھا، بہت رش تھا اور بڑی رونق تھی۔ بڑے بڑے مالدار اور صاحب حیثیت افراد اور خوشحال قسم کے لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے نفیس لباس زیب تن کر رکھے تھے، سروں پر قیمتی پگڑیاں سجا رکھی تھیں، نیز ان کی عورتیں بھی خوب زیورات سے آراستہ اور زرق برق لباس پہنے ہوئے بڑی تعداد میں ان کے ہمراہ تھیں۔ یوں یہ امیر کبیر اور سردار قسم کے لوگ اپنی خواتین اور بچوں کے ہمراہ وہاں اتراتے پھر رہے تھے۔ مزید یہ کہ ان کے ہمراہ بڑی تعداد میں قیمتی جانور بھی موجود تھے جنہیں انہوں نے خوب سجا رکھا تھا، ان کے گلوں میں ہار اور پاؤں میں کنگرو ڈال رکھے تھے۔ زید ہر سال ہی اس میلے کے موقع پر اس قسم کے مناظر دیکھا کرتے تھے۔ اس سال بھی حسب معمول یہی تمام مناظر ان کی آنکھوں کے سامنے موجود تھے۔ تب ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے وہاں موجود ان بڑے بڑے سرداران قریش کی موجودگی میں سب کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند یوں کہنا شروع کیا، لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ان جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو ان جانوروں کو اپنی پیاس بجھانے نصیب ہوئی، اسی اللہ نے ہی زمین سے سبزہ اگایا جسے کھا کر یہ جانور اپنی بھوک مٹانے کے قابل ہو سکے۔ پھر یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ تم ان جانور کو اللہ کے نام کی بجائے اپنے ان بتوں کے نام پر قربان کیا کرتے ہو؟ زید کی یہ باتیں سن کر وہ سرداران قریش سخت برہم ہوئے، انہیں خوب برا بھلا کہا اور سخت لہجے میں تنبیہ کرتے ہوئے کہا، بہت ہو چکا، آئندہ کبھی ایسی فضول باتیں نہ کرنا ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یوں زید کو ڈرا دھمکا کر خاموش کر دیا گیا۔ اس ماحول سے بیزار زید نے تلاش حق کو جستجو جاری رکھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے ارد گرد کے ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جو اس معاملے میں ان کے ہم خیال ہوں اور پھر تلاش
کے بعد آخر انہیں مکے میں 3 افراد ایسے ملے جو شرک و بت پرستی سے بیزاری کے سلسلے میں ان کے ہم خیال نکلے۔ وہ 3 افراد یہ تھے ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن حجش اور عثمان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور پھر کچھ عرصے بعد امیہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی بھی ان میں شامل ہو گئیں۔ اس دوران زید مسلسل تلاش حق کی خاطر جستجو میں مشغول و منہمک رہے۔ نصرانیت اور یہودیت کی تعلیمات کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ غور و فکر کیا، لیکن ان کا دل یہ گواہی دیتا تھا کہ بس دین ابراہیم ہی اصل اور برحق دین ہے۔ مکہ شہر میں وہ رات دن اپنی آنکھوں سے بیت اللہ کا نظارہ و مشاہدہ کیا کرتے تھے اور یہ سوچ کر انتہائی افسردہ ہو جایا کرتے تھے کہ یہ بیت اللہ جس کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کا تعمیر کرتا یہ مبارک گھر ہمارے اپنے ہی شہر میں ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، مگر افسوس کہ وہ دین ابراہیم جس کی بنیاد توحید پر تھی، اس دین برحق کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا، کوئی وسیلہ دکھائی نہیں دیتا۔ البتہ اسی کیفیت میں شرک و بت پرستی سے مکمل اجتناب کرتے ہوئے وہ اپنی دانست کے مطابق اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کیا کرتے، لیکن یہ کہ دین ابراہیم کے مطابق اس ایک اللہ کی عبادت کا اصل کیا طریقہ ہے، نیز اس دین کی مزید کیا تفصیلات ہیں، اس بارے میں وہ مسلسل غور و فکر میں گم رہا کرتے تھے۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا رہا۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ان کا تعارف اور میل جول کا سلسلہ جاری رہا، تاہم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا۔ ایک بار جب اسی سلسلے میں جستجو اور تلاش کی غرض سے وہ ملک شام گئے ہوئے تھے، تب وہاں اسی بارے میں کسی راہب کے ساتھ کچھ تبادلہ خیال کی نوبت آئی۔ راہب نے ان کی گفتگو سننے اور ان کے خیالات جاننے کے بعد کہا، اے مکے والے، تمہاری باتیں سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس دین کی تم تلاش میں ہو وہ دین ابراہیم ہے۔ تم اس کی تلاش میں سرگرداں ہو، لیکن اس دین کا اب اس دنیا میں کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ اور پھر اس راہب نے مزید کہا، ہاں البتہ تمہارے ہی شہر مکے میں عنقریب ایک ایسی شخصیت کا ظہور ہونے والا ہے جو اللہ کے حکم سے اس دین ابراہیم کی تجدید کرے گا، لہٰذا میری نصیحت یہ ہے کہ تم جلد از جلد مکے واپس روانہ ہو جاؤ۔ راہب کی زبانی یہ بات سننے کے بعد زید کو یوں محسوس ہوا گویا متاع گمشدہ مل گئی ہو اور گوہر مقصود ہاتھ آ گیا ہو، چنانچہ انہوں نے فوراً ہی واپسی کی تیاری کی اور ملک شام سے شہر مکہ کی جانب رواں دوا ہو گئے۔ اس سفر کے دوران راستے میں کسی ویران مقام پر رہزنوں کے ایک گروہ نے ان کے قافلے پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کے ساتھیوں میں سے کوئی مارا گیا، کوئی زخمی ہوا۔ زید بھی بری طرح زخمی ہوئے اور ان پر نزا کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ ایسے میں جب آخری سانسیں چل رہی تھی، زید نے نگاہ آسمان کی جانب اٹھائی، اپنے دونوں لرزتے ہوئے ہاتھ فضا میں بلند کیے اور پھر کپکپاتے ہونٹوں سے دعا کی، اللہم ان کنت حرمتنی من هذا الخیر فلا تحرم من ابن سعید، یعنی اے اللہ میں تو اس خیر سے محروم ہی رہ گیا ہوں، لیکن اب تو میرے بیٹے سعید کو اس خیر سے محروم نہ رکھنا۔ اور اس کے ساتھ ہی زید نے آخری ہچکی لی اور دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ زید کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی۔ چنانچہ اس کے بعد محض چند روز ہی گزرنے تھے کہ مکے میں دین اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب دنیا والوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے اور دین برحق کی طرف دعوت دینے کا مبارک سلسلہ شروع فرمایا، تب زید کے بیٹے سعید ان خوش نصیب ترین افراد میں شامل تھے جنہوں نے بہت جلد اس دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ دراصل سعید بن زید کی تو آنکھ ہی اس گھرانے میں کھلی تھی جہاں مشرکین مکہ کے اس ماحول سے مکمل بیزاری و بے رغبتی پائی جاتی تھی۔ سعید کی تربیت ایسے باپ کی زیر نگرانی ہوئی تھی جو زندگی بھر تلاش حق میں سرگردہ رہا تھا اور پھر اسی حق کی جستجو میں ہی دوران سفر اس نے اپنی جان دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق پر دل و جان سے لبیک کہتے ہوئے سعید محض تنہا ہی مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کے ہمراہ ان کی اہلیہ فاطمہ بنت خطاب بھی مسلمان ہو گئی تھی، جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ قبول اسلام کے بعد مشرکین مکہ کی طرف سے اظہار ثانیوں کے سلسلے زور و شور کے ساتھ شروع ہو گئے۔ مشرکین مخالفین نے سر توڑ کوشش کی کہ سعید کسی طرح دین اسلام سے منحرف ہو جائیں اور دوبارہ اپنے پرانے دین کو اپنا لیں۔ اس مقصد کے لیے ترغیب و ترہیب سمیت تمام محاربے آزمائے
فرمائے گئے، لیکن مشرکین مکہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے، بلکہ الٹا یہ صورت ہوئی کہ ان دونوں میاں بیوی نے مشرکین مکہ سے ان کی ایک انتہائی اہم اور بااثر ترین شخصیت کو چھین لیا، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہوا یوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کے ابتدائی دور میں جب مسلمانوں کے شدید دشمن تھے، انہی دنوں جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کی اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں، تب وہ انتہائی غیظ و غضب کی کیفیت میں بہن کے گھر پہنچے، جہاں اس وقت حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا دیکھ کر خباب تو کہیں چھپ گئے تھے، البتہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بہن اور بہنوئی کے ساتھ بہت سختی اور درستی کا معاملہ کیا، لیکن بالآخر جب انہوں نے وہاں قرآن کریم کی وہ آیات پڑھی جو اس وقت ان کی بہن اور بہنوئی پڑھ رہے تھے، تب دیکھتے ہی دیکھتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدل گئی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ دین اسلام قبول کرنے اور کلمہ توحید پڑھنے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کی غرض سے کوہ صفا سے متصل دارالارقم کی طرف جانب روانہ ہو گئے تھے۔ اور پھر صورتحال یہ ہوئی تھی کہ وہ مشکلات سے بھرپور اس ابتدائی دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام مسلمانوں کے لیے بڑی تقویت کا باعث بنا تھا، جبکہ کفار و مشرکین کے حوصلے پست ہو گئے تھے اور بے اختیار وہ یوں کہنے لگے تھے کہ آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تب ان کی عمر محض 20 برس تھی۔ قبول اسلام کے بعد سے وہ ہمیشہ دین اسلام اور پیغمبر اسلام کی خدمت نیز دین برحق کو رفعت و سربلندی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے، اور اس راستے میں پیش آنے والے تمام تر مصائب علام کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ نبوت کے 13ویں سال ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر تمام مسلمانوں کی طرح حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے آبائی شہر مکہ کو خیر باد کہا اور مدینہ جا پہنچے، اور پھر ہجرت کے دوسرے ہی سال جب مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف مسلسل جارحیت کا آغاز ہوا تو حق و باطل کے مابین اولین موقع یعنی غزوہ بدر کے موقع پر یہ شرکت نہیں کر سکے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ان دنوں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ کے لشکر کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی غرض سے مدینے سے باہر کسی مقام کی جانب بھیجا ہوا تھا، اور پھر ان کی واپسی سے قبل ہی غزوہ بدر کا تاریخی واقعہ پیش آ گیا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو اس غزوے میں شرکت کے اجر و ثواب کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا۔ البتہ غزوہ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران جتنے بھی غزوات پیش آئے، ہر غزوے کے موقع پر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت حاضر اور شریک رہے، اور اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر ہمیشہ بے مثال شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرتے رہے۔ وقت کا یہ سفر جاری رہا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری، کسب فیض، استفادہ، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و پاسبانی کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محبتوں اور شفقتوں کے مبارک سلسلے مسلسل جاری رہے، حتیٰ کہ اسی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا دم آخر ان سے ہمیشہ انتہائی خوش اور مسرور و مطمئن رہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی بلند ترین مقام و مرتبہ اور وہی قدر و منزلت حاصل رہی۔ خلیفہ اول کے مشیر خاص اور انتہائی قریبی دوست کی حیثیت سے انہیں دیکھا جاتا رہا، اور پھر یہی کیفیت باقی خلفاء کے دور میں بھی رہی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں پیش آنے والے تمام غزوات ماں سوائے غزوہ بدر کے موقع پر انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کرتے رہے، بلکہ پیش رہے، یہی صورتحال عہد نبوی کے بعد خلفائے راشدین
راشدین کے دور میں برقرار رہی، بالخصوص خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کا جو ایک عظیم الشان سلسلہ تھا، اس موقع پر سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ بھرپور جذبہ ایمانی کے ساتھ شریک رہے اور بے مثال شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے رہے۔ خصوصاً سن 13 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں رومیوں کے خلاف لڑی جانے والی انتہائی یادگار اور فیصلہ کن جنگ یرموک کے موقع پر، اور پھر سن 14 ہجری میں حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں فتح دمشق، اور پھر سن 15 ہجری میں فتح بیت المقدس کے یادگار موقع پر بھی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر میں موجود تھے۔ سلطنت روم کے خلاف محاذ پر اسلامی لشکر کے سپہ سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح دمشق کے بعد انہیں دمشق شہر کا والی فرمانروا مقرر فرمایا تھا، لہذا دمشق جیسے اہم ترین انتہائی تاریخی اور قدیم شہر کی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کے بعد اس شہر کے اولین حکمران حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل عرصے تک اسی تاریخی شہر دمشق میں ہی مقیم رہے اور وہاں کے فرمانروا کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے رہے، اور پھر کافی عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق سے واپس مدینہ منورہ لوٹ آئے، جہاں شب و روز کا یہ سفر جاری رہا۔ اب وہ کافی عمر رسیدہ اور ضعیف بھی ہو چکے تھے۔ آخر سن 51 ہجری میں چند روزہ علالت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے اللہ سے جا ملے۔ تجہیز و تقسیم کے فرائض حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی انجام دیے گئے، اور پھر مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائیں، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیت و صحبت سے سرفراز اب فرمائیں، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔